اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الممتحنہ کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایک مدنی صورت ہے، شان نزولی کے لحاظ سے 91، جبکہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 60۔ اس سورہ میں کل 13 آیات ہیں جو کہ 2 رکوع پہ مشتمل ہیں۔ اس کا نام الممتحنہ اسی سورت کی آیت نمبر 10 سے ماخوذ ہے، اور اس لفظ کا روٹ محن میم ہے نون ہے، جس سے مراد کسی چیز کا امتحان لینا، اچھی طرح سے جائزہ لینا، چھان بین کرنے وغیرہ کے ہیں، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ایگزامن کرنا۔ اس روٹ سے بننے والے صرف 2 الفاظ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ پہلا لفظ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 3، جس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ بے شک جو لوگ پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، یہی وہ لوگ ہیں کہ امتحان لے لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا تقوی کے لیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور دوسرا لفظ اسی سورہ کی آیت نمبر 10 میں ہے، اور انشاءاللہ دوران مطالعہ ہم اس کا تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ ہماری اپنی زبان اردو میں بھی لفظ ممتحن استعمال کیا جاتا ہے، جس سے مراد ہوتا ہے امتحان لینے والا، یعنی ایگزامینر۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم دوسروں کے عملوں پہ ایک ایگزامینر یا ممتحن بننے کی بجائے اپنے اعمال کے ممتحن بن جائیں؟ اور اس صورت میں ہمارے سامنے وہ قابل تقلید مثالیں رکھی گئی ہیں، وہ ایک خوبصورت سا طرز عمل بتایا گیا ہے جو ہمارے لیے ایک ٹیسٹ بینچ یا ہمارے لیے ایک سٹینڈرڈ کا اظہار ہے کہ جب ہم نے اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا ہے یا اپنے طرز عمل کو ایگزامن کرنا ہے، تو وہ ایک ریفرنس ہمارے پاس موجود ہے کہ اسے سامنے رکھ کے تو آپ یہ جائزہ لے لیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں صحیح فہم عطا فرمائیں، آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الممتحنہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، مت بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست۔ تلقون الیہم بالمودۃ، تم ملتے ہو ان سے مودت کے ساتھ۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ لوگ کفر کر رہے ہیں اس سے جو آیا ہے تمہارے پاس حق سے۔ یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، وہ نکالتے ہیں رسول کو اور خود تمہیں بھی، اور نکالے جانے کی وجہ کیا ہے کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پہ جو تمہارا رب ہے۔ عدوی، اس کا روٹ ہے عدو، عین دال واو، میرے دشمن، مائی اینیمیز۔ بالمودۃ، اس کا روٹ ہے ودد، واو دال دال، مودت یا ملان رکھنا، آرزو رکھنا، کو لحاظ کرنا، لگن رکھنا، افیکشن۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ ٹرمنالوجی یوز کی جا رہی ہے کہ اللہ کے دشمن؟ تو جب ہم عدوی و عدوکم ان لفظوں کو لے کے کہ اللہ کے دشمن کون سے ہیں قرآن کریم میں تلاش کرتے ہیں، تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 وہ ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں
اور اس سے اس کے رسولوں سے دشمنی رکھنے والے کافرین کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دشمن قرار دیا ہے۔ اور دوسری آیت جو ہمیں ملتی ہے وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 14 ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے نافرمان اور حدود شکنی کرنے والوں کو اللہ کے دشمن قرار دیا گیا ہے۔ اور تیسرا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39، اس میں فرعونی طرز عمل کے لوگوں کو اللہ کے دشمن قرار دیا گیا ہے۔ اب اس آیت میں یہ بات وضاحت سے بتائی جا رہی ہے کہ ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اپنے دشمنوں کے ساتھ قربت کی پنگیں بڑھائیں اور ان کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کریں، کیونکہ وہ لوگ اس دین کی مخالفت کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ ایمان والوں کے لیے اصل معیار تعلقات دین ہے، نہ کہ رشتے ناتے، کوئی برادری یا ذاتی رجحانات۔ اور ان دشمنوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے محض اس دین کی مخالفت میں رسول کو بھی اور تمہیں بھی اپنا گھر بار چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو جہاد کرنے میری راہ میں، وابتغاء مرضاتی، اور طلب میں میری رضا کے، تو سرون الیہم بالمودۃ، تم چھپائے ہوئے ہو ان کے طرف کی مودت، وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، اور مجھے خوب علم ہے جو کچھ تم چھپا رہے ہو، جو کچھ تم خفیہ رکھ رہے ہو، اور جو کچھ تم اعلانیہ کر رہے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو بھی کوئی تمہارے میں سے ایسا کرتا ہے فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تحقیق وہ بھٹک گیا ہے راہ راست سے۔ ابتغاء اس کا روٹ ہے باغی، بے غین یہ تلاش میں ہے، طلب میں ہے، ٹو سیک۔ اخفیتم خفی سے بنا، خے فے یہ تم خفیہ رکھتے ہو، یو ہائڈ۔ اب جب کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دین حق کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کی خاطر نکلے ہو، تو ایسے دشمنوں سے در پردہ دوستی کے تعلقات کی کیا وجہ ہے؟ ایک طرف دین حق کی سربلندی کی کوشش، اور دوسری طرف اسی دین کے دشمنوں سے دوستی، ایک بالکل کھلا تضاد ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے ایسا کرنے والا راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ اَن یَسْکَفُوکُم، اور اگر وہ تم پہ قابو پا لیں، یَکُونُوا لَکُمْ أَعْدَاءً وَیَبْسُطُوا إِلَیکُمْ أَیْدِیَہُمْ وَأَلْسِنَتَہُمْ بِالسُّوءِ، اگر تم پہ قابو پا لیں ہو جاتے ہیں تمہارے دشمن، اور وہ دست اندازی کرتے ہیں تمہارے اوپر، دست درازی کرتے ہیں تمہارے اوپر، زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی۔ وَوَدُّوا لَوْ تَکْفُرُونَ، اور وہ تو آرزو مند ہیں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ۔ لَن تَنفَعَکُمْ أَرْحَامُکُمْ وَلَا أَوْلَادُکُمْ یوم القیامہ، ہرگز تمہیں نہیں نفع دیتے تمہارے رحمی رشتے اور نہ تمہاری اولاد یوم القیامہ کو۔ یفصل بینکم، فیصلہ فرما دیتا ہے تمہارے بیچ۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے، ہر اس عمل سے جو تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ یسکفوکم، سقف سے بنا، سے کاف فے، تم ان کے ہتھے چڑھ جاؤ، تم ان کے ہاتھ لگ جاؤ۔ دے گاٹ ہولڈ آف یو اور دے اوور ٹیک یو۔ اب دشمنوں کی حالت یہ ہے کہ اگر تم ان کے ہاتھ لگ جاؤ تو پھر دیکھو کہ ان کی دشمنی کی کیا حالت ہے، وہ کس طریقے سے اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبانوں سے تمہیں کس کس طرح کی اذیت پہنچاتے ہیں۔ ان کی دلی تمنا یہ ہے کہ تمہیں اس دین سے منحرف کر کے
پھر سے اپنے جیسا بنا لیں۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان دشمنوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو تمہارے خونی رشتہ دار ہیں، تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یوم القیامہ کو نہ تو کوئی رشتہ اور نہ ہی اولاد کام آتی ہے۔ اس وقت صرف اور صرف اعمال کام آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تحقیق تمہارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہوئے۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو، ان براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، بے شک ہم بری ہیں تم سے اور ان سے بھی جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا۔ کفرنا بکم، ہم کفر کرتے ہیں تم سے۔ وبدا بیننا وبینکم العداوات والبغضاء ابدا، اور سامنے آ چکا ہے ہمارے اور تمہارے مابین عداوت اور بغض اب تک، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم ایمان لاؤ اللہ واحد پہ۔ اسوۃ اسو سے بنا، الف سین واو، ایک قابل تقلید نمونہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ رول ماڈل، این آبجیکٹ آف امیٹیشن اور اے ماڈل۔ بدا بدو سے بنا، بے دال واو، کھل چکا ہے، ہیز اپیئرڈ، کوئی ایک بات کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ دین حق کے مقابلے میں رشتوں ناتوں کی کیا حیثیت ہے، یہ بات واضح کرنے کے لیے ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا طرز عمل ایک قابل تقلید نمونہ قرار دیا گیا ہے، تاکہ ہمارے ذہنوں میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ ہی نہ رہ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم میں، جس میں ان کے خونی رشتہ دار اور سارے قریبی موجود تھے، اعلانیہ طور پہ کہہ دیا تھا کہ ہم میں اور جن کی تم اللہ کے سوا بندگی کرتے ہو ہم بالکل لا تعلق ہیں، ہم انہیں باطل سمجھتے ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بیر رہے گا، حتیٰ کہ تم ایمان لے آؤ۔ اللہ قول ابراہیم لیا بھی ہے، مگر ایک قول ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے بارے میں، لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، کہ میں استغفار کروں گا تمہارے لیے، لیکن نہیں ہے میرا کوئی بھی اختیار تمہارے بارے اللہ تعالیٰ سے کسی بھی شے کا۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے آپ پر بھروسہ کیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ کی طرف ہماری انابت ہے اور آپ ہی کی طرف ہم سب نے پہنچ کے رہنا ہے۔ املکو ملک سے بنا، میم لام کاف، کوئی ملکہ، کوئی اختیار، کوئی اتھارٹی، کوئی پاور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ ضرور کہا تھا کہ وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو وہ اللہ کے حضور ان کی کسی طرح کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جب وہ ایمان نہ لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس بات کی وضاحت ہمیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 114، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 اور سورہ مریم کی آیت نمبر 47 میں ملتی ہے کہ جب ان کے والد ایمان نہیں لائے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم کے اثر و رسوخ اور ان کی قوت کی کوئی پرواہ نہ کی اور ان سے اظہار لا تعلقی بھی کیا، ہر طرح کے رشتے ناطے توڑ ڈالے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ دین حق کی صداقت اور اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ رکھتے ہیں اور سب سے منہ موڑ کے صرف اسی کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں۔
ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، اے ہمارے رب نہ بنا دے ہمیں تختہ مشق کافروں کے لیے، واغفر لنا ربنا، ہمیں بخش دے اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ عزت والے حکمت والے ہیں، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے ان میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے، وہ قابل تقلید نمونہ کس کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور یوم آخر۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی روح گردانی کرے یا جو کوئی روح گردانی کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، حمد کیا ہوا ہے۔ یرجو، اس کا روٹ ہے رجاؤ، رے جیم واو، جسے ایک بنا رجائیت رکھتا ہے اور دوسرا ایک امید رکھتا ہے، از ہوپ فل۔ یتولا، اس کا روٹ ہے ولی، واو لام سے پھر جائے، ٹرنز اوے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہر چیز پہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، دشمنان حق کے خلاف پناہ کی درخواست کی، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل ایمان ان لوگوں کا تختہ مشق بن جائیں جو اللہ کے دین کے منکر ہیں۔ اب یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا طرز عمل، جس میں ہر اس شخص کے لیے پیروی کا ایک عمدہ نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پہ ایمان رکھتا ہے۔ اور جب ہم اس آیت کو سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 کے ساتھ ملا کے دیکھتے ہیں تو پھر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ طرز اپنانے والا شخص ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، کیا عجب، کیا ہو سکتا ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے بیچ جو تمہارے دشمن ہیں ایک مودت پیدا کر دے، ایک اچھے تعلقات کی صورت پیدا کر دے۔ واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ تو قدیر ہے، اللہ کو ہر طرح کی قدرت حاصل ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، نہیں روکتا تمہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو نہیں لڑتے تم سے دین کے بارے میں، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور جو نہیں نکالتے تمہیں تمہارے گھر بار سے، تمہارے دیار سے، ان تبروہم، کہ تم ان سے اچھا سلوک کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور تم ان سے انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ عصا، اس کا روٹ ہے اسی، این سین یہ، ہو سکتا ہے، کچھ بعید نہیں، اٹ مے بی دیٹ، اور پرہیپس۔ تبروہم، برر سے بنا، بے رے رے، تم بھلا سلوک کرو، یو ڈیل کائنڈلی۔ اب یہ جو دو آیات ہیں، اب پہلی پہ آپ دیکھیے، حق کی راہ میں جدوجہد کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ جلدی یا عجلت کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو کام تمہارے ذمہ ہے تم کیے جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا فرما دے گا کہ جن لوگوں کے ساتھ تمہاری ابھی دشمنی چل رہی ہے کہ ان کے اور تمہارے درمیان اچھے تعلقات پیدا ہو جائیں۔ لیکن یہ سب کچھ مقداروں کے قانون کے تحت ہوتا ہے، سلولی گریجولی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حکمت کاملہ کے تحت لوگوں کو مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنے طرز عمل کا جائزہ لے کے سنبھل جائے، اور جو کوئی بھی اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو وہ اسے بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ اور دوسرا یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ جو لوگ دین کے بارے میں نہ تو ایمان والوں سے لڑتے ہیں اور نہ ان کے گھر بار سے انہیں نکالتے ہیں اور نہ ہی ان کے خلاف کسی کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں اس وجہ سے کہ وہ تمہاری طرح اسلام نہیں لائے، ان کے ساتھ بدسلوکی یا بے انصافی کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا۔
بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور عدل و انصاف کیا جائے۔ ہو سکتا ہے اس اچھے رویے کی بدولت وہ بھی دولت ایمان سے بہرہ مند ہو جائیں۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، البتہ روکتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے دین کے بارے میں۔ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور وہ تمہیں نکالتے ہیں تمہارے گھر بار سے، تمہارے دیار سے۔ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ، اور وہ پشت پناہی کرتے ہیں تمہارے نکالے جانے پہ تاکہ تم ان سے دوستی کرو، انہی جیسے ہو جاؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی دوستی کرے گا ان سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پھر وہی لوگ ظالم ہیں۔ ینہاکم نہیں سے بنا، نون ہے یہ تمہیں باز رکھتا ہے، پریونٹس یو، ریسٹرینٹس یو۔ تعلقات قائم کرنے کی پابندی صرف ان لوگوں سے متعلق ہے جو دین حق کے بارے میں اہل ایمان سے لڑائیاں کرتے ہیں، اور جہاں ان کا بس چلے انہیں ان کے علاقوں سے، ان کے گھر بار سے باہر نکال دیتے ہیں، اور ایسا کرنے والوں کی پشت پناہی بھی کرتے ہیں۔ اب اس واضح ہدایت کے بعد بھی اگر کوئی شخص یا کوئی قوم دشمنان حق کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھانے پہ اصرار کرتی ہے تو اس کا شمار ظالموں میں ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، تو جب تمہارے پاس مومنات ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لے لو۔ اللہ عالم بایمانہن، اللہ کو خوب معلوم ہے ان کے ایمان۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، سو اگر وہ تمہیں معلوم پڑیں مومنات، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو مت لوٹاؤ انہیں کفار کی طرف۔ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، اب وہ نہیں ہے حلال ان کے لیے۔ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، اور نہ وہ حلال ہیں ان کے لیے۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، تو دے دو انہیں جو انہوں نے نفقہ کیا تھا۔ فَامْتَحِنُوهُنَّ، محن سے بننا، اس کا روٹ ہے محن، سو ان کی چھان بین کر لو، چھان پھٹک کر لو، جانچ پڑتال کر لو، سو ایگزامن دیم۔ اب اس آیت میں ایک اور معاشرتی معاملے کا پوری طرح احاطہ کیا گیا ہے کہ اگر مومنات ہجرت کر کے اہل ایمان کے پاس آئیں تو پہلے ان کے حالات اور پختگی ایمان کی تحقیق کی جائے، کیونکہ تحقیق کے بغیر کسی بھی چیز کی حقیقت نہیں جانی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تحقیق کرنی لازم قرار دی ہے، اور اگر وہ واقعی پختہ ایمان والی ہیں تو انہیں کفار کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا، کیونکہ ایک مومنہ کافر کے عقد میں نہیں رہ سکتی جس طرح ایک مومن کے عقد میں ایک کافر عورت نہیں رہ سکتی۔ اب عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کافروں نے جو نفقہ ان خواتین پہ کیا وہ ان کافروں کو واپس لوٹا دیا جائے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور نہیں کچھ مضائقہ تمہارے لیے کہ تم ان خواتین سے نکاح کر لو جب دے چکو انہیں ان کے حق مہر۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِأَعْصَابِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور نہ تھامے رکھو عصمتیں کافروں کی، اور مانگ لو جو نفقہ کیا تم نے، اور وہ بھی مانگ لیں جو نفقہ کیا انہوں نے۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یحکم بینکم، وہ فیصلہ فرماتا ہے تمہارے بیچ۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ بے سام، اسم سے بنا، عین صاد میم، بندھن، تعلقات، بانڈز، ٹائز۔ اب اسی آیت کے پہلے حصے میں ہمیں یہ بتایا گیا
کہ جب مومنات تمہارے پاس آ گئی ہیں، واقعی وہ ایمان والی ہیں اور ان کو واپس نہیں کرنا، تو کافروں کو ان کا خرچ کیا ہوا واپس کر دیں۔ تو جب وہ خرچ کیا ہوا کافروں کو واپس کر دیا گیا ہے، تو اب ان خواتین سے مسلمان یا مومن جو ہیں وہ نکاح کر سکتے ہیں حق مہر ادا کرنے کے بعد۔ دوسری بات جو کلیئر کی گئی ہے کہ اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے عقد میں ایسی خواتین ہوں جو اسلام نہیں لائے اور ان کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا ہے۔ اس صورت میں جب وہ تمہاری بیوی رہ چکی ہے تو تم نے بھی خرچہ کیا تھا اس شادی پہ، اس کا متعینت لوٹا دیں کافروں کی طرف، اور جو خرچہ ہے اس کا مطالبہ کافروں سے کیا جا سکتا ہے۔ اور جو خواتین اپنے نان مسلم شوہروں کو چھوڑ کے مسلمانوں کے پاس آ گئی ہیں، کافر جو ہیں وہ اس کا مطالبہ اس نفقے کا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ کمال مہربانی سے ایسے تمام امور کا فیصلہ، ایسے تمام امور کے لیے احکامات جو ہے وہ جاری کر دیتا ہے جن کے بارے میں عقل انسانی انصاف کے اوپر مبنی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر رہ جائے کوئی شے تمہاری ازواج سے کفار کی طرف، فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، تو جب تمہیں بعد میں حاصل ہو جائے تو دے دو انہیں جاتی رہی ہیں جن کی ازواج اسی کی مثل جو انہوں نے نفقہ کیا تھا۔ واتقوا اللہ، اور تقوی پاؤ اللہ تعالیٰ سے، انتم بہی مومنین، واتقوا اللہ الذی انتم بہی مومنون، تقوی پاؤ اللہ تعالیٰ سے جس پہ تم ایمان رکھتے ہو۔ فعاقبتم، عقب سے بنا عین کاف بے، تو جب تمہاری نوبت آئے، جب موقع تمہارے ہاتھ آ جائے، یو سبسیکوینٹلی obtain، اگر کافروں کے ذمے کچھ رہ جائے تو اس کا باقاعدہ حساب کتاب رکھا جانا چاہیے، اور جب تمہاری باری آئے تو حساب کتاب صاف کر لو۔ یہ لین دین اور حساب کتاب انفرادی طور پر رکھنا بہت مشکل ہے، اس لیے یہ پھر کوئی حکومتی سطح پہ، کوئی اسٹیٹ لیول پہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ دعوی ایمان رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھے، اور دراصل یہی ایک فرق ہے ایک کافر میں اور ایک مومن میں، کیونکہ حقیقی مومن کسی بھی صورت میں احکامات الہیہ کو پس پشت نہیں ڈالتا۔ یا جو نبی جو، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس مومنات، یبایعنک، بیعت ہونے کے لیے، یا نبی جو اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی جب آئیں آپ کے پاس مومنات بیعت کرنے کے لیے، اللہ یشرکن باللہ شیئا، اور اس کی شرائط کیا ہوں گی؟ سب سے پہلی بات کہ وہ نہیں شریک کریں گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کو، کسی کو بھی، ولا یسرکن، اور نہ وہ سرقہ کریں گے، سرقہ کیا ہے؟ چوری، نہ وہ چوری کریں گے، ولا یزنین، اور نہ وہ زنا کریں گے، ولا یقتلن اولادہن، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، نہ قتل کریں گی اپنی اولاد کو، اور نہ وہ لائیں گی بہتان، افترا کیا وہ اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پاؤں کے بیچ، ولا یعصینک فی معروف، اور نہ وہ نافرمانی کریں گی آپ کی کسی معروف میں، فبایعہن، تو پھر بیعت لے لیں، اگر یہ ساری شرطیں وہ قبول کرتی ہیں تو پھر ان سے بیعت لے لی جائے۔ واستغفر لہن اللہ، اور استغفار کریں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یبایعنک، بے یہ این،
آپ سے بیعت ہونے کو، پلیجنگ ٹو یو. یسرکنا، سرک، سین رے کاف، وہ چوری کریں، دے ول اسٹیل. اب اس آیت میں جو مومنات بیعت کی خواہشمند ہوں تو انہیں یہ عہد کرنا ہوگا، انہیں یہ پلیج کرنا ہوگا. نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. نمبر 2، چوری نہیں کریں گے. نمبر 3، زنا کی مرتکب نہیں ہوں گے. نمبر 4، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے. نمبر 5، کسی پہ بہتان نہیں باندھیں گی جو انہوں نے بذات خود گھڑ رکھا ہے. نمبر 6، تمام معاملات میں اپنے نبی کے احکامات کی پابندی کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، مت دوستی کرو کسی قوم سے جس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہو چکا ہے. قد یئسوا من الآخرۃ، تحقیق وہ مایوس ہیں آخرت سے. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کفار مایوس ہیں اصحاب القبور سے. یئسوا، یاس سے بنا، جو امید چھوڑ چکے ہیں، بے آس ہو چکے ہیں، دل شکستہ ہیں. who have given up hope despaired. القبور، قبر سے بنا، کاف بے رے، یہ قبر کی جمع ہے. قبور جو ہے قبر کی جگہ، اور قبر کیا ہے؟ کسی چیز کو دفن کرنے یا کسی چیز کو چھپانے کی جگہ. a place of burial اور a place of hiding. اب اگر ہم اس بات پہ غور کریں کہ وہ کون سی قوم ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہو چکا ہے، تو مطالعہ قرآن جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں جن لوگوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61، اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرنے والے اور نبیوں سے لڑتے رہنے والے. یہ لوگ، یہ ہیں سب سے پہلے جن کا ذکر قرآن کے میں ملتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا غضب ہو چکا. دوسری سورہ البقرہ کی آیت نمبر 90، جو دنیاوی فوائد کے لیے حق کو بیچ ڈالتے ہیں. جو لوگ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے حق کو بیچ ڈالیں وہ بھی مغضوب میں آ جاتے ہیں. اور تیسرا ہمیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 60 میں ملتا ہے کہ مومنوں کو ناحق قتل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی مغضوب کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. پھر ہمیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 71 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے، وہ بھی مغضوب کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. اور پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 16 جہاد فی سبیل اللہ کے موقع پہ دشمن سے پیٹھ پھیر کے بھاگ جانے والے، وہ بھی مغضوب کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 106 دین حق سے مرتد ہو جانے والے، وہ بھی مغضوب کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور پھر آخری ہمیں سورہ الفتح کی آیت نمبر 6 جو ہے اس میں ذکر ملتا ہے کہ منافقت اور شرک کرنے والے مرد و زن، وہ سارے کے سارے بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے کفار کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے بارے میں اپنے احکامات کی وضاحت فرما دی ہے. اس لیے اب جو لوگ قانون الہیہ کی روح سے مجرم قرار دیے جا چکے ہیں اور انہیں سزا بھی دی جا چکی ہے، تو ان کے ساتھ دوستی کی بنیاد پہ تعلقات کا کوئی جواز رہ ہی نہیں جاتا. یہ مجرم چونکہ دین حق کے بنیادی تصور کے ہی منکر ہیں، اس لیے یہ اپنے انجام سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں. جس طریقے سے انہی کے وہ کفار جو دین حق کے بنیادی تصورات کا انکار کرتے رہے اور مر کھپ گئے اور پھر اپنا کیا ہوا بھگت رہے ہیں، وہ مایوس تھے. ابھی مختصر سا خلاصہ اس پوری سورہ کا، اہل ایمان کے لیے دوستی اور دشمنی کا معیار صرف اور صرف دین حق ہے. چنانچہ اس معاملے میں رشتے ناطے، برادری، قبیلے یا ذاتی پسند اور ناپسند کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے انہیں یہ جائز ہی نہیں ہے
کہ دین حق کی مخالفت کرنے والوں یعنی اللہ تعالیٰ اور اپنے دشمنوں سے دوستی کریں۔ اس سلسلے کی ایک روشن اور قابل تقلید مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو رفقائے کار ہیں ان کی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم اور ان کے شرک سے لا تعلقی کا اظہار کیا، ان کے اثر و رسوخ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان سے ابد تک دشمنی کا اعلان کیا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی، اللہ پہ ہی بھروسہ رکھا اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع رہے۔ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی پابندی صرف دین حق کے دشمنوں کے بارے میں ہے، اور جو لوگ اس کام میں شامل نہیں ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ ان کے ساتھ عدل و انصاف اور حسن سلوک کیا جائے۔ کسی مومن کے لیے مشرک عورت اور کسی مومنہ کے لیے مشرک مرد جائز نہیں ہے۔ اس حکم سے پہلے باہمی تعلقات کی بنیاد پہ ہونے والے اخراجات کی واپسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورت میں مکمل وضاحت فرما دی ہے، اور آخری رکوع میں مومنات کے لیے بیعت کی شرائط تفصیل موجود ہے۔ اب ایک جو پریکٹیکل کرنے والا ہے اس صورت کو سامنے رکھ کے اس صورت میں پوری کی پوری چیک لسٹ دی گئی ہے ایک، جس کی مدد سے اب پریکٹیکل کیا ہے، اس چیک لسٹ کو سامنے رکھیں، اپنی عدالت لگائیں اور اپنے طرز عمل کا خود جائزہ لیں، اپنے ممتحن آپ خود بنیں اور خود دیکھ لیں کہ کیا آپ کا طرز عمل واقعی ایک مومن والا طرز عمل ہے یا کوئی کمی بیشی ہے۔ اگر واقعی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، ہمیں جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکے اتنا ہی کام، اور اگر نہیں ہے تو فکر کریں، اپنے احوال کو سنواریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے، اور ہم سب نے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔